پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چیزیں آج ہی بہتر چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر کام اپنے مقرر کردہ وقت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ آسمان میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ آسمان میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں۔ پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ اپنوں نے سکھایا ہے، اپنوں نے سکھایا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اپنوں نے سکھایا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے، کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے۔ ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اے اللہ پاک تیرا شکر ہے مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جس نے پریشانی پر قدم رکھا یعنی اپنے پاؤں کے نیچے رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی طوفان آیا تو یہ نیکیاں کشتی بن جائیں گی، تو یہ نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں، مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا، لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گر تھا۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گر تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس چیز کی تمنا کرتے اس کے لیے دعا کرتے رہو، جس چیز کی تمنا تمہیں ہے یا تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بے شک ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو، ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔
ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کوشش کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوشش کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں، جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں۔ آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ سیارات میں جلتے ہیں جگنوں کی طرح، سیارات میں جلتے ہیں جگنوں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ پانی جیسے بنو جو ہر رکاوٹ کے باوجود اپنا راستہ بناتا ہے، پانی جیسے بنو جو ہر رکاوٹ کے باوجود اپنا راستہ بناتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی، تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں خیال رکھنے والا ہم سفر ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی اور بھول گئے، لیکن خدا اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دعا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ غلط فہمی رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا، انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، رستوں پر چلنے سے ہی رستے نکلتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سے جب بھی مانگو اللہ کو ہی مانگو، کیونکہ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی رستہ منافقت کا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ منافق، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو دنیا کی سب سے قیمتی شے سکون قلب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اوپر پانی پہنچنا ہو تو نیچے موٹر چلانی پڑتی ہے، اگر اوپر پانی پہنچانا ہو تو نیچے موٹر چلانی پڑتی ہے، لیکن بغیر کسی موٹر کے بادل بن رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت کا نظام چل رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلی ہیں، سامان اٹھائے پھرتے ہیں،
خیال کا سامان، احساس کا سامان، مال، دولت، وجود، اشیاء اٹھائے پھرتے ہیں، مگر کب تک؟ کلی کے نصیب میں صرف وزن اٹھانا ہے، وزن اور صرف وزن، اور یہ وزن کرب ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں، اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ یہاں نہ تو کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، بس تو بس آنا ہے اور پھر جانا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ وقت بڑی کمال کی چیز ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتی ہے۔ وقت بڑی کمال کی چیز ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتی ہے، اور پیسوں کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا، اور صحت کا قائم رہنا۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پر۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی لیکن انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی لیکن انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یا میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پہ باری ہے، بے شک اس کی محبت ہر شے پہ باری ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اداس رہ کر گزارا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اداس رہ کر گزارا ہے۔ خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ زیادہ بے حسی کی ضرورت ہے۔ خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔